حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے پتہ چلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے حقیقت حال کو معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہوا یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ والی کھجوروں کا نگران بنا دیا۔ میں نے ایک کمرے کے اندر ساری کھجوروں کو رکھ دیا، لیکن روزانہ ان میں سے کمی محسوس ہوئی۔ میں نے یہ ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اعمال الشیطان فردوہ، یہ شیطان کا کام ہے، اس کی گھات لگاؤ۔ چنانچہ میں نے رات کو چوکس ہو کر نگرانی شروع کر دی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا اور سناٹا چھا گیا کہ اچانک میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک عجیب منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ شیطان ایک ہاتھی کا روپ دھار کر چلا آ رہا تھا۔ جب دروازے تک پہنچا تو کوئی اور شکل دھار کر دروازے کے سوراخ میں سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور کھجوروں کے پاس جا کر انہیں کھانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کمر کو کس لیا، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور مضبوطی سے اپنے ساتھ باندھ دیا، اور اچانک میں نے اس پر حملہ کر کے اسے دبوچ لیا۔ جب میں نے اسے دبوچ لیا اور بلند آواز سے کلمہ شہادت میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے دشمن، تو نے صدقہ کی کھجوروں پر حملہ آور ہوا ہے اور ان میں سے چوری کر کے کم کیے جا رہا ہے، حالانکہ تجھے پتہ ہے تجھے سے کتنے غریب اور مساکین ہیں جو تجھ سے زیادہ اس کی مستحق ہیں کہ وہ اس میں سے جا کے اس میں اپنا حصہ حاصل کرے، اور ان کھجوروں کو کم کیے جا رہا ہے، حالانکہ کتنے ہی غرباء اور مساکین تجھ سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ میں تجھے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اور وہ تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ میری اس دھمکی سے مرعوب ہو کر اس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر لیا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ما فعل اسیرک، تمہارا معاذ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے میرے ساتھ نہ آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ عاد فصدوہ، وہ واپس آئے گا، تیار رہنا۔ چنانچہ میں نے دوسری رات بھی گھات لگائی۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے خبر دی تھی وہ آئے گا تو مجھے یقین تھا۔ اس شیطان نے پھر پہلے والا معاملہ ایک دوبارہ دہرایا، جیسے وہ پہلے ہاتھی کی شکل میں آیا، دروازے کے پاس رکا اور کوئی اور شکل دھار کے دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا، تو اس نے وہی معاملہ کیا اور آ کے کھجوروں کو کھانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کو دوبارہ پھر اسی طرح دبوچ لیا کہ اب تو میں تجھے لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کروں گا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا۔ جب صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو وہاں پہلے ہی ایک صحابی ایک آواز بلند کر رہا تھا، معاذ کہاں ہے، معاذ کہاں ہے؟ بہرحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، فرمایا، اے معاذ، بتا تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیا صورتحال بنی؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں فلاں معاملہ ہوا تھا۔ میں نے سارا اپنا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ آئے گا، تم تیار رہنا۔ تیسری رات وہ پھر دوبارہ اسی حالت میں آیا اور آ کے کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اس کو دبوچ لیا اور اس مرتبہ میں نے کہا، میں نے تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے ہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ تجھے خوب ذلیل و رسوا کیا جائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ وہ گھبرا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اصل میں عیال دار شیطان ہوں، گھر بار اور خانہ داری کے مسئلے مسائل میں الجھا ہوا ہوں۔ ہمارا اصل مسکن اور رہائش گاہ، ہمارا گھر یہ مدینہ تھا، لیکن جب سے تمہارا رسول مبعوث ہوا ہے اس پر اور اس وقت سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جہاں پر وہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، وہاں سے کوئی چیز چرا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں مجبوراً یہ علاقہ مدینے کو چھوڑ کر نسبین بستی میں رہائش پذیر ہونا پڑا، اور وہ دونوں ایسی آیات ہیں، ان کی تاثیر ایسی ہے کہ جس گھر میں بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان، کہ جو آیتیں اگر وہ پڑھ لی جائے کسی گھر کے اندر تو شیطان اس میں داخل نہیں ہو پاتا۔ اگر مجھے چھوڑنے کا تو وعدہ کرتا ہے تو میں تمہیں وہ آیتیں بتا دیتا ہوں، وہ سکھا دیتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ جس گھر کے اندر یہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے گا، اس گھر میں صبح تک اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس پر پہرا دیتا ہے اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ دعائیں سیکھنے کے بعد، پوچھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حاضر ہوا تو ایک کہنے والا پھر آواز لگا رہا تھا، معاذ کہاں ہے، معاذ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا بتاؤ تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میں نے سارے جو معاملہ تھا سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خبیث جھوٹا تھا، لیکن بات جو تجھے کر کے گیا وہ بہت سچی کر گیا۔ بندہ بہت جھوٹا تھا، شیطان تھا، وہ بڑا جھوٹا اور مکار تھا، لیکن جو بات کہہ کے گیا وہ بالکل سچ اور برحق کہہ کے گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے اس مکان کے اندر جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو 3 آیتیں بنتی ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر میں وہاں پر پہرہ داری کرتا تھا، تو اس کے بعد میری کھجوروں میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اور دوسری روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کھجوروں پر پہرہ داری کے اوپر مقرر کیا تھا تو اس وقت بھی کھجوریں اسی طرح ہی چوری ہوتی گئی۔ اس نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو پکڑ لیا، تو یہ شیطان کو پکڑا تو اس نے بھی یہی بات کی کہ میں آپ کو ایک آیت ایسی سکھا دیتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھ لے گا تو ہم جیسے شیطان اس میں سے چوری نہیں کر پائے۔ تو کیا اس نے فرمایا تھا؟ اس نے بھی آیت الکرسی بتائی تھی کہ جس گھر کے اندر جس مال کے ساتھ اوپر یہ چیز پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا اور ہمیں عمل کر کے دکھایا، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور ان چیزوں کو دہرائیں اور اللہ پر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے گھروں میں بھی چوریاں نہیں ہوں گی، ہمارے گھر سے بھی کوئی ایسا فراڈ اور دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کریں گے ہمارے گھروں پر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو آؤ ذرا ہم بھی آیت الکرسی کو آزما کے دیکھیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ صحابہ کرام نے آزما کر اس پر عمل کیا، ہمارے پاس بھی موقع ہے، ہم بھی اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔